پھر مختصر مدت میں قتیل فلموں کے کامیاب ترین نغمہ نگار بن گئے۔ یہ سلسلہ 1955 تک جاری رہا۔ قتیل سے پہلے حفیظ جالندھری گیت نگاری کے بانی کے طور پر متعارف ہو چکے تھے۔ فلمی گیت نگاری میں تنویر نقوی کی شہرت بھی اس وقت بام عروج پر تھی۔ اس میدان میں قتیل اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور فلموں کے لیے لازوال گیت تخلیق کیے۔ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ ادب کو ایک مشن اور جذبے کے طور پر اس نگری میں لے کر گئے۔ اگرچہ قتیل کی بنیادی وجہ شہرت گیت نگاری ہے، مگر ان کا اصل میدان شعر و شاعری اور ادب ہے۔ وہ نہایت خوبصورت غزلوں کے خالق بھی تھے اور فلموں کے لیے نغمے تخلیق کرنے سے قبل بھی قتیل صاحب دیوان شاعر کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ فلمی گیت نگاری ان کے لیے محض وسیلہ روزگار تھا، البتہ اس وسیلے سے انہوں نے فلمی صنعت کو معیاری شاعری سے متعارف کروا دیا۔ فلمی صنعت سے وابستہ ہونے کے بعد قتیل اس رنگین دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہوئے۔ شعر و ادب سے ان کا رشتہ کہیں منقطع نہ ہوا اور فلم کی جادو نگری سے وابستہ ہونے کے بعد بھی ان کی 20 مزید تصانیف منظر عام پر آئیں۔ ان میں ہریالی، گجر، جل ترنگ، روزن، جھومر، چھتنار، گفتگو، پیرہن، آموختہ، ابابیل، برگد، گھنگرو، سمندر میں سیڑھی اور پھوار قابل ذکر اور یادگار ہیں۔ قتیل نے فلمی دنیا کو ادب سے روشناس کرانے اور معیاری شاعری سے متعارف کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایسے نغمے تخلیق کیے جو موسیقار کو داد سخن دینے کے بجائے شاعر کی پس پردہ موجودگی کا واضح اظہار تھے۔ قتیل کا کمال یہ ہے کہ ان کے لکھے گئے نغموں نے کمزور دھنوں کو بھی مقبولیت سے ہمکنار کر دیا اور اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ اچھا اور معیاری گیت اچھے شاعر کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ زندگی کی راہ ٹکرا گیا کوئی، زندگی